ألا لله الدين الخالص. والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. حاضرین و سامعین، آپ کو پتہ ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ چلا جا رہا ہے، اور اس جمعہ کے اندر آپ کو ایک بڑی مماثلت نظر آئے گی کہ رمضان المبارک کا یہ جو جمعہ ہے یہ اسی طرح آخری ہے. ایک دن وقت آئے گا کہ آپ کی زندگی کا دن بھی آخری ہو جائے گا. جس طرح رمضان المبارک میں آپ کے لیے ذکر اذکار، قرآن، نوافل سب کچھ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یہ آپ کرتے چلے جائیں گے. اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اعمال کرنے کے لیے بھی جو وقت ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا. رمضان المبارک میں روزے ختم ہوئے، لوگ تہجدیں چھوڑ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ پریکٹس تو بڑی لمبی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کا سب کچھ چھوٹ جائے گا. اور قبر جو ہے نا وہ آپ کے لیے کوئی اعمال کی جگہ نہیں ہے. اعمال کی جگہ اگر ہے تو دنیا کی یہی جگہ ہے، اس کے علاوہ قبر آپ کی اعمال کی جگہ نہیں. فرشتے آ جانے ہیں، انہوں نے آ کے جان آپ کی نکال لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ ملتے رہ جانا ہے اے کاش میں کچھ کر لیتا، میں اپنے لیے کچھ بنا لیتا. تو زندگی کا یہ جو آخر ہے آپ کا اس وقت چل رہا ہے. جس طرح 2 دن کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا اسی طرح زندگی کے جو 2-4 دن ہیں وہ 2 آپ کے گزر گئے ہیں اور 2 آپ کے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، 2 آرزو میں گزر گئے اور 2 انتظار میں. وہ ختم ہو جانے ہیں آپ کے، اور آرزویں ختم ہو جانی ہیں، انتظار بھی ختم ہو جانا ہے، اور موت آپ کو آ جائے گی اور ختم ہو جائے گا. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ زندگی کے اس آخری موقع پر میں آپ کو چھوٹی سی اب آج کا جمعہ پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو صرف ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تیاری کر لیں. زندگی کا جس طرح آخر ہے نا، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیاری خوشخبری ہے. اگر وہ خوشخبری ہمیں مل جائے تو یقین جانیں ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہو جائے، اور وہ خوشخبری اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے، میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک طرف شکر جو ادا کروں وہ ایک طرف ہو، اور اس کا اگر میں شکر ادا کروں تو اس کے لیے میں دوسری زندگی اللہ سے مانگوں گا. وہ ہے کہ مرتے وقت آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کو نصیب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا نا، وہ فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس آج کلمے کا ہی میں نے آپ کو بتانا ہے. کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال میں ویائی ہوں. کلمے کے ساتھ جو زندگی بندہ گزار جاتا ہے نا، اس کو پھر کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. ورنہ بڑے بڑے بندے ہیں اس وقت کلمہ بندے کو نصیب نہیں ہوتا، اور حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. اس وقت میں بتاؤں گا کہ اس وقت کیا صورتحال بن جاتی ہے، وہ آپ کو سمجھنے کے لیے میں نے بتایا. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم نے اگر مرنا ہے نا تو مسلمان کوئی کام ایسے کرتے کرتے مر جانا کہ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہیں قبول کیا جائے، نہ کہ غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے. اس لیے قرآن مجید میں آپ پورا پڑھ لیں، اس کا حاصل بھی لا الہ الا اللہ ہے. پورے دین کا حاصل لا الہ الا اللہ. یہ نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، اعتکاف، جو مرضی آپ فطرانے دیں، صدقے کریں، اس کا آخر لا الہ الا اللہ. جس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک نہ رہا اس کا کچھ نہیں. سمجھ لیں کہ جس کو آپ یہ نصیب نہیں نہ ہو رہا لا الہ الا اللہ، وہ ساری نماز و روزوں کا جب نچوڑ نکالنا ہے نا اللہ پاک نے، تو اس کا جو کشید کیا ہوا نیچے 7 نکلنا ہے جوس، آخری جو 1 قطرہ نکلنا ہے، وہ بڑا قطرہ نہیں ہونا کوئی کہ بہت جام بھر جائے گا، وہ ایک ہی قطرہ ہوگا، اور اس قطرے کے ذریعے وہی قطرہ آپ کے لیے نا آب حیات بن جانا ہے. اور اگر وہ نچوڑا، ساری باتیں نچوڑی، اندر سے وہ قطرہ برآمد نہ ہوا لا الہ الا اللہ کا، تو سمجھ لیں آپ کا سارا کچھ ضائع چلا گیا. نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکاتیں، کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آنا. اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ ایسے ہی جاری نہیں ہو جاتا، یہ پوری زندگی اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، تب جا کے بندے کے منہ پر آخری ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور اس لا الہ کو اگر اللہ مجسم کر کے ہمیں دکھائے تو اس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے جنت الفردوس. یعنی لا الہ کی اگر کوئی شکل ہوتی تو وہ جنت الفردوس ہے. اللہ نے فرمایا تو نے ادھر وہ پڑھا
ادھر ہم نے تجھ کو داخل کر دیا جنت الفردوس کے اندر۔ سارا مسئلہ اس لا الہ الا اللہ کا ہے، ساری لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ساری زندگی پوری زندگی لگا کے نبی آخر میں جب جا کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ پھر کدھر جا کے ٹکتا ہے؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ اس کو ڈال دیتا ہے، اور فرمایا ہم اندھیروں کے اوپر اندھیرے چڑھا دیے، لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ وہ یونس وہیں رہتا جب تک کہ قیامت نہ آ جاتی اگر وہ توبہ نہ کر لیتا۔ توبہ اس نے کی، وہ ملیم، اللہ نے کہا جہاں ڈیوٹی لگائی تھی وہاں سے وہ بھاگ گیا تھا، وہ بگوڑا ہو گیا۔ ہم نے ڈیوٹی لگائی کہ نبی بن کے یہاں پہ مصیبتیں برداشت کر، دکھ برداشت کر، وہ بگوڑا ہو گیا۔ ہم سب بھی بگوڑے ہو گئے۔ ہم نے اپنی جو جگہ تھی، جو اللہ نے ہمیں مسلمانی کی جگہ عطا فرمائی تھی، وہ جگہ ہمیں کہیں نہ میسر ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم زندگی میں دوڑ ہی رہے ہیں، جس طرح یونس علیہ السلام نے اپنا مقام چھوڑ دیا، آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ اپنا مقام چھوڑ کر چلے گئے ہوئے۔ دعوت کا کوئی مقام نہیں، اولاد آپ کی نہ مانے، بچے آپ کے کوئی نہ مانے، ماں باپ آپ کے کوئی نہ مانے، کاروبار زندگی خراب، اور اخیر یہ وقت آ گیا کہ اب آپ کے اوپر حکومتوں کی طرف سے بھی پابندیاں لاگی کہ مسجدوں کے اندر نہ جائیں، اور یہ ہو جانی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا جانا ہے۔ مجھے کوئی اس میں غم اور گلہ نہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، یہ سزائیں ہیں جو ہمیں مل رہی دنیا کے اندر، خدا تعالیٰ نے جو کر دیا۔ اس وطن عزیز کے اندر یہ صورتحال چل رہی ہے، اللہ اللہ اللہ، باقی مسلمان ملکوں کے اندر کیا صورتحال چلتی ہوگی؟ یعنی امت مسلمہ کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں ہے اس کرونا جیسے مرض کے اندر کہ ہمارے نبی نے ہماری کیا اس کے اندر تعلیمات دی، وہ ہم نہیں سوچتے۔ برکیف کلمہ جو ہے نا، یہ ایک آخری چیز ہے کہ جس کی پوری زندگی جو ہے آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آدمی پریکٹس نہیں کرتا اس کلمے کی تو یقین جانے اس کے پاس کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ پریکٹس صرف یہ نہیں کہ آپ نے منہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے، یہ پریکٹس ہے نہیں، پوری زندگی۔ جس طرح رمضان المبارک میں آپ کے اوپر پابندیاں ہیں کہ تم حلال چیزوں کو بھی نہیں چھو سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے، اتنی دیر تک آپ دیکھتے ہیں کہ اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک آپ کے لیے ہر حلال چیز بھی حرام کر دی جاتی۔ اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ ایسا وقت مسلمانوں پہ آ جانا ہے کہ میرے دین کی خاطر تم لوگوں کو حلال چیزیں بھی چھوڑنی پڑ جائیں گی، حرام تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مسلمان حرام کے اوپر زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں اور حرام ہی کھاتے چلے جاتے ہیں اور حرام ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسلمانوں کے پاس کوئی اور چیز نہیں۔ حلال تو چھوڑنا بڑی کجا دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا دین کے لیے کبھی ایسا سخت وقت آ جائے کہ تمہیں حلال بھی چھوڑنے پڑ جائیں، اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑ جائیں، برادریاں، قوم، رنگ، زبان، یہ سب چھوڑنی پڑ جائیں، تو اس وقت تو چھوڑ دے۔ یہ وہ روزے ہیں جو میں تجھے رکھوا رہا ہوں اس دنیا کے اندر کہ جب آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے دین کی مخالفت کرتے ہوئے دوسری جانب چلے گئے، تو دین کے اس طرف کھڑا ہو جائے جس طرف دین کھڑا ہے۔ اگر دین کی طرف آپ نہیں کھڑے اور ان کو بھی راضی کرتے جا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ بھی پکا نہیں ہوا۔ لوگوں کو خوش کرنا، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، یہ زندگی تباہ کرنے کے معاملات ہیں۔ ہماری دو رنگی کو اللہ پاک نے اس میں یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، دو رنگی کی زندگی چھوڑ دے، پوجا ایک کی کرنی پڑنی ہے۔ اب پوجا ایک کی نہیں نہ ہو رہی، پوجا اپنی بھی ہو رہی، زمانے کی بھی ہو رہی، پیسے کی بھی ہو رہی، دولت کی بھی ہو رہی، مال کی بھی ہو رہی، پوجا ہی پوجا ہوتی جا رہی، لا الہ الا اللہ کہیں نظر نہیں آتا۔ تو زندگی کا آخری جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی ذکر نہیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رمضان ہے جس کو لا الہ الا اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں نفس کو کہہ دے لا الہ الا اللہ، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا، بیوی کو انکار کر دے لا الہ الا اللہ، تو میری خدا نہیں ہو سکتی، بچوں کو انکار کر دے لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں، کھانے پینے کو ترک کر دے کہ لا الہ الا اللہ، میں اگر جیتا ہوں تو کس کے نام سے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کمال کی بات کی انجیل کے اندر کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا، وہ صرف اپنے اللہ کے نام کے ذریعے سے جیتا ہے۔ اگر زندگی اس کے اندر دوڑ رہی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے دوڑ رہی ہے، روٹیاں اس کو نہیں بچا سکتی، ورنہ بندہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ روٹی کھاتا کھاتا میرے ایک بزرگ دوست تھے، ان کے بارے میں آیا، میں نے کہا کیسے موت ہوئی؟ کہتے ایک نوالا منہ کے اندر، ایک ہاتھ میں روٹی پکڑی اور ایک توڑ کے رکھا ہوا ہے، موت اس وقت قبض جان آ گئی اور اسی وقت موت نے لے لیا کہ انگلی ڈال کے، بیٹے نے انگلی ڈال کے منہ کے اندر سے نوالا باہر نکالا، آخری وقت میں وہ نوالا حلق کے نیچے جانے کا حکم نہیں ہوا۔ تو اسی طرح موت کا ایک وقت آ جانا ہے، جب تک آپ نے اس رمضان کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں نہ سیکھا، اپنی عبادات کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں سیکھا، اپنی عبادات کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کیسے سیکھتے آپ کی حکومتیں آپ کو ارتگل دکھاتی ہیں ٹی وی پر، اور اس کے حق میں علماء بڑے بڑے عالم
اس کے حق میں لکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے چاہیے. اور اہل حدیثوں کے بڑے بڑے لڑکے عالم ہیں, میں حیران ہو گیا ان کے بھی پڑھ کر, اسے موٹیویشنز ملتی ہیں. اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی تھیٹر برپا کرتے اس دور کے اندر, اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کا کوئی پیش کرتے اور موسیٰ کے جہاد دکھاتے قوم کو, تو یہ کوئی عنصر باقی رہ گیا تھا؟ یعنی یہ ڈرامے اس طرح کے نبی کی شان کے مطابق ہیں یا تبلیغ کے مطابق ہیں؟ آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کا, علماء کا حال, لا الہ الا اللہ کس طرح ہے کہ آپ نے کٹ جانا ہے پوری دنیا کے ساتھ. اللہ نے آپ کو کہا کہ اعتکاف کر اور کٹ جا پوری دنیا سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کے لیے اعتکاف کیا اور 1 سال 20 دن کے لیے اعتکاف کیا. اعتکاف کیا ہے؟ روزے کی انتہائی شکل کو اعتکاف کہتے ہیں. روزے میں آپ نے 2-4 چیزیں چھوڑی, اعتکاف میں آپ دنیا سے ملنا چھوڑ دیتے, منہ موڑ کر پوری دنیا سے, گھر والوں سے, بیوی بچوں سے ایک اللہ کے ہو کر وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اعتکاف کی اخیرلی منظر تھی. لیکن افسوس مسلمان روزے پہ سیٹ نہیں ہوئے, لا الہ الا اللہ پہ کہاں پہ اعتکاف پر جا کر ختم ہونا ہے. تہجدیں اب چلی جائیں گی, آپ دیکھیں گے یہ اس طرف عید کا چاند آنا ہے. چاند کیا ہے؟ چاند آئے گا وہ آپ کی ساری نمازیں لوٹ کر لے جائے گا. چاند آئے گا وہ آپ کی تہجدیں لوٹ کر لے جائے گا. آپ کے فطرانے, وہ جو قرآن آپ اٹھ کے رات کو پڑھتے تھے, وہ چاند دیکھنے سے سارے ختم ہو جانے ہیں. اور اسی وقت, اور یہ عجیب بات ہے کہ اسی وقت دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یکم شوال کو, اور جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جاتے ہیں, اور شیطان کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اب ذرا دیکھنا ہے کہ ادھر ان پہلوانوں کو میں نے خوب تیار کیا تھا 1 مہینہ. سرکاری آپ سب لوگ تھے, خدا کی طرف سے اب فرمایا سرکاری پہلوان کو چھوڑ کر دیکھو کہ کیا یہ لوگ اس کا مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں, یہ جیت جائیں گے شیطان سے. آپ نے 1 مہینہ پوری پریکٹس کی ہوتی ہے. افسوس آپ اپنے نفس کے غلبے کی وجہ سے اس شیطان مردود جو ہے وہ 11 مہینے کے لیے آپ کو نیچے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سمجھ آتی ہے بات وہ یہی آتی ہے کہ رمضان کی ہوئی تیاری اگلے رمضان تک بندے کو کسی طرح نہیں ڈولنے دیتی, نہ ہلنے دیتی. افسوس رمضان میں تیاری ہوتی نہیں نا, رمضان میں صرف ظاہری رسمیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ سب لوگوں کی تیاری اپنی جگہ پر نہیں ہوتی. روزہ کھولنا آپ کا وہ کفر کی طرز پر, آپ کا روزہ بند کرنا کفر کی طرز پر, آپ کی راتیں کفر کی طرز پر, آپ کے دن کفر کی طرز پر. پھر کس طرح آپ کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ آپ پورا رمضان جو ہے وہ سال بھر کے لیے آپ کے اندر طاقت ریزرو ہو کے رہ جائے. طاقت آپ ختم ہو جاتی ہے پہلے دن ہی. چاند رات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ, اور آپ منا لیں چاند رات, ایسی چاند رات اب آنی ہے, سیاہ رات, اماوس کی رات کی طرح کی آپ کے اوپر چاند رات آئے گی. اللہ نے کہا مناؤ. تم کہتے تھے پوری دنیا کے اندر چاند رات کے بغیر مزہ نہیں آتا. اللہ نے فرمایا ہم کریں گے بند, ہم تمہیں بند کریں. لا الہ الخلق والامر, ہم بند کریں گے. یہاں تک بند کریں گے کہ تم لوگ کھانے پینے کو ترس جاؤ گے. اور امت کا آپ نے دیکھ لیا حال کہ ادھر لاک ڈاؤن کھلا اور اس طرف لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. کسی نے نہیں سوچا کہ یار ہم عید کس لیے منائیں, خدا تو اس وقت ناراض ہے, ہمیں تو اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کرنے چاہیے. نہیں, وہ اپنے کپڑے, جوتے, عورتیں پھر ادھر کی ادھر پھنس گئیں. اور دنیا کے اندر آپ کے لیے شیطان سے بڑھ کر جو شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ عورتوں کا فتنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. یہ نہیں کہ آپ زانی بن جاتے ہیں, نہ, آپ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے ہیں. زانیوں سے بڑھ کر آپ برے ہو جاتے ہیں, کیونکہ عورتیں آپ کو حرام کمانے پر, حرام کرنے پر, ہر شے پر مجبور کر دیتی. بیویاں حلال کی ہوں گی لیکن کام آپ سے حرام کے کروائیں گی, اور آپ سے وہ کام آپ سے کروائیں گی کہ آپ سے مانگتی جائیں گی, ڈیمانڈ کرتے, اور جواب میں جو بچوں کی پرورش اور امت کی ماں بننے کا وہ کچھ نہیں آپ کو دیں گی. عورت ایسی بد نصیب ہو گئی اس دور کی کہ اب وہ جواب میں آپ کو کوئی آپ کو بچہ نہیں دے پا رہی. نہ لیے مرتضیٰ دے پا رہی ہے, نہ ابوبکر صدیق دے پا رہی ہے, نہ عمر, نہ عثمان دے پا رہی, نہ عورتوں کے پاس حسن حسین ہے. کیوں؟ حسن حسین جننے کے لیے عورت کو بطول باش و پنہا شوازینس, اقبال نے کہا تھا بطول بن جا. اور بطول ہوتی کون ہے؟ وہ زمانے کی آنکھ سے بچ کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے, گھر سے باہر نہیں نکلتی, اپنی حیاؤں کی حفاظت کرتی. اقبال نے کہا تب جا کے حسین پہ غیرت, پھر تیری گود میں حسین ابن علی آئے گا. اب حسین ابن علی آنا کہاں سے ہے؟ کیونکہ عورت جب باہر آ گئی تو اب حسین ابن علی نہیں پیدا ہونا, اب شداد پیدا ہوں گے, نمرود پیدا ہوں گے, فرعون پیدا ہوں گے, اور گھر گھر میں ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بچے شداد, نمرود اور فرعون سے بڑھ کر متکبر, سرکش اور نافرمان ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آتے. اور لڑکیاں اس طرح جیسے حضرت نوح اور لوط کی بیویاں جس طرح وہ سرکش ہو گئی تھی, اس طرح یہ لڑکیاں باپ کی سرکش ہو گئی. کیوں؟ رمضان کا وہ اہتمام نہیں کیا گیا جو رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے تھا. برکیف
یہ جو عید ہے یہ آپ کے لیے الحمدللہ کے طور پر آئے گی۔ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا ترجمہ یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ الحمدللہ۔ الحمدللہ دراصل جسے آپ شکر اللہ کہتے ہیں نا، یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں۔ مطلب آپ نے کوئی کام دیکھا ہے تو اس وجہ سے آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ آپ میری تعریف کریں گے کہ کاش صاحب آپ نے کمال کا خطبہ دیا، تو یہ پہلے خطبہ آپ نے سنا، اس کے بعد آپ نے تعریف کی۔ آخر الحمدللہ جب آپ کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، تو وہ تعریف جو ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اچھا خطبہ دیا، ہمیں راہ ہدایت دکھائی۔ اب کچھ پہلے مومن دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کوئی شے دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جب الحمدللہ رب العالمین کا آغاز کیا قرآن مجید میں تو اسی طرح سے کیا کہ الحمدللہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کیا؟ شکر ہے اس اللہ کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے کہا تیری آنکھ نے دیکھ لیا، تیرے ضمیر نے گواہیاں دے دی، تجربے اور مشاہدے تو نے پوری دنیا میں دیکھ لے کہ نظام ربوبیت چل رہا ہے، اور کوئی ایسا بندہ نہیں جو ربوبیت کے نظام سے باہر ہو۔ یہ اللہ پاک نے اس کے اوپر فرمایا۔ اب جو اصل چیز جو اس کے بعد دیکھنی ہے، زندگی کے آخر پر جو حشر ہوتا ہے نا، توبہ اللہ پناہ دے، یہ الٹا بھی اور سیدھا بھی۔ یہ میرے پاس سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے حامیم سجدہ 24 نمبر سپارے کے اندر ہے اور 41 نمبر سورت ہے۔ اب اس کے اندر اللہ پاک میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ بڑی آیت پڑھتے لوگ اور عموماً پڑھتے اس وجہ سے ہے کہ جناب یہ تحریک اسلامی، جماعت اسلامی یہ بن جائے بھی تم اللہ کا کہہ دو اور ڈٹ جاؤ۔ ڈٹنا کیا ہے؟ اللہ نے جو بات سمجھائی، اللہ نے فرمایا ڈٹنے کا تو پتہ لگ جانا ہے کہ تیرے ڈٹنے کا اس دنیا کے اندر تجھے پتہ چل گیا کہ تو ڈٹ گیا تھا یا تو بھاگ گیا تھا۔ واہ ملیم، تو بگوڑا ہو گیا تھا یا ڈٹ گیا تھا۔ اب اس کی بتاتا ہے اللہ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثم استقاموا، پھر اس پر وہ کیا رہے، اس پر قائم رہے، اس پہ ثابت قدم رہے۔ اب ان کے اوپر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکات، ان کے اوپر پھر فرشتے کے آئیں گے، مرنے کے وقت آ جائیں گے، مرنے کے وقت فرشتے، اور وہ آ کے ان کو گھیر لیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مرنے کے وقت جو اچھے فرشتے آتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات سن لیں۔ جس وقت آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے، علماء اور بزرگ اور صلحاء اور صالحین نے ایک بات لکھی کہ آدمی کے اصلی حواس معطل ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اس کی اصلی حواس یہ کام نہیں کرتی، ناک کان بند، سب کچھ اصلی معطل ہو جاتا ہے، اور بندے کا دماغ کام کرنا جو ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت بندے کے کام صرف کون سی چیز آتی جو اس کے اندر ہوتی ہے نا وہ باہر نکل آتی۔ اس لیے کئی لوگ گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، کئی لوگ کو کلمہ جاری کراتے ہیں، وہ ان کے منہ پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وہ لاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، حال تو آئی مچ جاتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اندر دل کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی زانی ہے، زنا کرتا ہے، تو اس وقت بھی وہ عورتوں کو پکارے گا کہ فلانی کو بلا لو، فلانی کو بلا، شرابی کہے گا مجھے اور پلاؤ، جس طرح منٹو مرا، لوگ تو منٹو کو خدا بنائی پھرتے ہیں نا، وہ تو بالکل ظالم حد تک جا کر مرا، شراب کا آخری پیالہ بھی پیتے ہیں۔ اس نے کہا میں زندگی تو نے مجھے ڈسا، جب وہ آخری وقت میں مرنے لگا تو شراب پیتے ہوئے کہا زندگی تو نے مجھے ڈسا اور میں آج تجھ کو ڈس لوں گا کہ تو نے میرے، اور خودکشی، مطلب خودکشی کی اور مر گیا۔ اب دیکھیں وہ ننگا اور ریان لکھنے والا، اب لوگ ان کو جو مرضی لے کہیں کہ میں اس سے سیکھتا ہوں۔ اللہ کے بندے، اس طرح کا لٹریچر اگر سیکھنے سکھانے کا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کہتے بھی تم لوگ بھی سیکھ لو۔ اللہ کے نبی نے تو پرانے صحیفوں کو پڑھنے سے منع کر دیا کہ وہ قابل نہیں اس قابل رہ گئے کہ ان کو پڑھا جائے، کجا کہ آپ ان لوگوں کے صحیفوں کو پڑھتے پھرتے ہیں، یہ گندگی کے صحیفے، اور اس کے اوپر وہ کہتا ہے آخری وقت میں آ جاتے ہیں اور شیاطین گھیر لیتے ہیں۔ اور وہ شیاطین کرتے کیا ہیں؟ جہاں آپ کے وہ والدین کی شکل بن جاتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد کی شکل بن جاتے ہیں، یا وہ بندہ جس سے آپ بہت شدید پیار کرتے ہیں وہ اس وقت وہ بن جاتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تجھے کہتے ہیں کہ یہ دین چھوڑ دے اور وہ دین اختیار کر، کیونکہ آخرت میں جو دین ہے نا وہ فلاں فلاں بندے نے جو دین اختیار کیا وہ نجات پا گئے، اس لیے فوری طور پہ یہ چھوڑ دے۔ یہ حملہ ہو جاتا ہے اور بہت شدید قسم کا حملہ ہوتا ہے۔ اللہ 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 کہتے ہیں علماء کے اندر کہ امام فخر الدین رازی کا جب آخری وقت آیا تو ان کی یہ کیفیت ہو گئی، تو پیر و مرشد بیٹھے تھے تو وہ آ کے سینے پر بیٹھ گیا، آخری وقت میں گرگرا ہو گیا شروع، وہ کام ہو گیا خراب۔ وہ آ کے آتے ہی شیطان نے پہلی بات کی بھی خدا کے وجود پر کوئی دلیل دے، تجھے جس خدا کے نام پر تو اب مرنا چاہتا ہے وہ بتا نا دلیل دے۔ تو وہ دلیل دینے لگ گئی امام، اور دلیل پہ دلیل دینی شروع کر دی۔ پہلی دلیل دی اس نے کاٹ دی، دوسری دلیل دی کاٹ دی،
تیسری دی 100 دلیلیں دی. رازی فلسفے کا امام ہوا ہے, اس کی تفسیر 32 جلدوں میں پڑھنے والی ہے. کمال کر گیا, علم کے موتی بہا گئے. لیکن آ گیا وہ برا وقت. دلیلوں سے جب بندہ شروع ہو جاتا ہے نا کہ میں اس دلیل پر کھڑا ہوں, اس دلیلیں کچی بھی تو ہوتی ہیں, بندہ اپنے پکی دلیلوں کے اوپر کھڑا, جس کو قرآن کہتا ہے برہان پر کھڑا ہو, برہان پر آگے بحث کری جائے, اور اس کے ساتھ اخیر ختم کر دیا. تو پاس ہی شیخ کھڑے تھے, شیخ نے دیکھا جب ان کو اس حالت کے اندر, تو اس نے شیخ کو بتایا, اور شیخ کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الہام کر دیا, بھی چلو بتاؤ. وہ جس وقت اس کو دیکھا تو اس نے کہا کیا اس کو, کہ میں بنا دلیل کے اللہ پر ایمان لے کر آیا. یہ ظالم آپ برے وقت میں آ گیا, زندگی میں آتا تو اس کو پکڑتے نہ ہم. اب کوئی چارہ نہیں رہ گیا, جان کو نہیں کر. تھوڑی دیر انہوں نے پڑھا اور پڑھتے لا الہ الا اللہ کا, اور دنیا سے چلے گئے. بات اصل میں یہ ہے کہ اسی طرح کا وقت آ جاتا ہے, اور بہت برا وقت آتا ہے آدمی کے اوپر. اس وقت کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف پیدا کیا. اللہ پاک نے فرمایا اتنی پریکٹس ہو جائے مومن کی کہ آخری اپنا وقت سنبھال لے. بالکل, اور جو وقت سنبھال لے گیا, اس کی پھر مرنے کے بعد کیا ہوگی, جس طرح رمضان کے بعد عید ہو جاتی, اس طرح پھر اس کی عید ہو جائے گی. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے, ہیں وہ عید ہو جاتی, اس کی خوشیاں مناتا ہے آدمی. لیکن اگر وہ رمضان کی پریکٹس کے اندر کہیں کھو گیا اور اس کے پاس کچھ نہ رہا, تو پھر آخر عید نہیں ہوتی. اس آدمی نے کیا عید پڑھنی, وہ تو اجروں سے محروم آدمی رہ گیا. تو فرشتے اس وقت اللہ پاک نے فرمایا آ جاتے ہیں, اور آ کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو, کہیں گے کہ نہ خوف کرنا اور نہ غمگین ہونا, اور جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اللہ تی اس کے لیے اب شروع خوشیاں منا لے. آ جاتے ہیں وہ نیک فرشتے, آ کر اس کو گھیرا کر ڈال لیتے ہیں, اور فرماتے ہیں اب اس کے بعد اس کو اگلی بات اسے کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تیرے دوست تھے. جب تو ہوتا تھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی لہسن اور یہ وہ چیزیں کھا کر ادھر ادھر نہ ہو. جب آدمی عبادت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے, ہوا پیٹ سے خارج ہوتی, فرشتے چلے جاتے ہیں اٹھ کے. فرمایا اپنے آپ کو کوئی آدمی جب اپنے پاس بیٹھے تو گندگی کی چیز یا اسمیل والی کوئی چیز فرشتے گھیر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں نا, اسی وقت پوری زمین پر پھرتے رہتے ہیں فرشتے, اور جو ذکر میں مصروف ہوتے ہیں وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں, حکم دے دیا جاتا ہے, اور لوگ بھی آ جاتے ہیں. اور جو وہاں سے گزرتا ہی ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بندہ, تو اس کے لیے بھی اللہ بخشش کا پروانہ لکھتا ہے. اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ پوچھتا ہے سناؤ کس حالت میں بندے کو پایا. کہتے ہیں اللہ اس وقت جب ہم گئے ذکر ہو رہا تھا, بہت تیرا ذکر کر رہے تھے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ پوچھتا جان بوجھ کے نا, فرشتوں کے سوال تھے نا اللہ پاک سے, جہاں کہیں بھی آئے کہ اللہ یہ پوچھتا ہے فرشتوں سے. لوگ کہتے ہیں اللہ کو علم نہیں, اوہو اللہ کو علم ہے, فرشتوں کو نہیں تھا. انہوں نے جس وقت پلان بنا اللہ پاک کا, اور انہوں نے پوچھا یہ جو آپ نے بنایا ہے تو تعریفیں تو ہم بھی آپ کی کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ ہمیں وضاحت دے دے. یہ نہیں کہا انہوں نے, اللہ پر اعتراض نہیں کیا. فرشتہ اور اعتراض کر جائے, اعتراض تو نبی نہیں کر سکتا, بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے. بیوقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں انہوں نے اعتراض کیا, اعتراض نہیں کیا. انہوں نے کہا اس کی جو آپ نے بنایا ہے خلیفہ, یہ تو ہم آپ کی ہم کو سنا کرتے, یہ کس لیے آپ نے بنایا. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں. سبحان, ادھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, آپ پاک ہیں, آپ جو بنائیں گے بہتر ہی بہتر, ودیا ہی ودیا, شاندار شاندار, ہمارا کوئی نہیں. ہم نے تو جو سوال کیا وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ سے کیا کہ یہ آپ نے بنایا کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. میں ایک مشین تیار کر کے یہاں بیٹھتا ہوں, آپ آتے ہیں, آپ کو مشین کمپلیکیٹڈ لگتی ہے, آپ مجھ سے آ کر سوال کرتے قائد صاحب یہ جو مشین آپ نے یہاں پہ رکھی اس کا کیا فنکشن ہے. میں پھر اس کے بارے میں وہ اعتراض نہیں ہوتا, وہ آپ اس سے علم لینا چاہ رہے ہوتے کہ میرے علم میں اضافہ فرمائے. تو فرشتوں کے علم میں اللہ پاک نے اضافہ فرمایا تھوڑا سا, اور اس کے بعد اللہ نے کہا تم ہی صرف عبادت کرنے والے نہیں ہو. جب یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے اور آتے, ایک فجر کے وقت آتے ہیں, اس وقت بھی جا کے وہ بتا دیتے کہ بندہ غفلت میں سو رہا تھا جب ہم اس کے پاس گئے ہیں. غفلتیں یہ آپ کا ڈیلی پروانہ جاتا ہے, اور غفلت کے وقت بندہ سو رہا تھا, اور ایک عصر کے وقت جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس بندے نے تیری نماز کی حفاظت نہیں کی, کوئی نماز کی اس نے عصر کی حفاظت نہیں کی. وہ بیٹھا رہا اپنے کام میں, باتیں کرتا رہا, موبائلوں پہ کھیلتا رہا, واٹس ایپ چلاتا رہا, اس نے عصر نہیں پڑھی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کا سب سے بڑی چیک کرنا ہونا کسی آدمی کو, وہ عصر کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا. بالکل, اور بھی پڑھتا ہوگا. کئی منافقین نشانیاں ڈال لی ہیں کیا, کہ فجر اور عشاء کے بعد میں یہ بتایا کہ اس کو بری لگتی, نیند آ رہی ہوتی. لیکن جو پڑھنے والا ہے نا, اس کی منافقت اگر چیک کرنی ہے نا کہ 5 وقت جاتا تو ہے مسجد میں,
تو وہ فرمایا کہ وہ برا آدمی ہے، اس کی منافقت چیک کرنی جو عصر کو اتنے قریب وقت میں جا کے جب سورج غروب ہی ہونے لگتا ہے تو اٹھتا ہے اور مرغ کی طرح حضور نے فرمایا 4 ٹھونگے مارتا ہے اور عصر کو فارغ کر دیتا ہے۔ عصر کا وقت ایک ایسا وقت ہے، اور اس وقت میں بھی فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور آ کر کہہ دیتے ہیں بندوں سے، وہ آ اللہ کے پاس نظام لے کر کہ یا اللہ یہ غفلت۔ اسی طرح 8 دن کے بعد بھی فرشتے چینج ہوتے ہیں، روز بھی چینج ہوتے ہیں، ڈیلی والے لگ گئے۔ باقی آپ مغالطے میں نہ رہے، فرشتوں کو صرف عربی آتی ہے، فرشتوں کو آپ کے ساری زبانیں آتی ہیں، جس پر جو فرشتہ لگ گیا اس پر اس کو وہی زبان جاری کر دی جاتی ہے۔ خدا آپ کو سکھاتا ان کو نہیں سکھائے گا، سارے کرتوت آپ کے سارے لکھے جاتے ہیں، اور اس وقت وہ فرشتے، اور 8 دن کے بعد بھی بدلتے ہیں فرشتے، 8 دن کے بعد بھی وہ آتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد نمازیوں کے لیے بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنی چیک اینڈ بیلنس ہے آپ کے اوپر، تھا سیکورٹی لگائی ہوئی، اتنی سیکورٹی آپ کے اوپر کہ آپ قیامت کے دن یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اتنا حساب کتاب، بہت سیکورٹی۔ آپ چلے جائیں، جب پتہ چل جائے کہ مجرم ہیروئن لے کے آ رہے ہیں اور اس ایئرپورٹ سے بہت سمگلنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے حکومت اینٹی نارکوٹکس اور 11 15 25 30 وہاں پہ لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں، اور جگہ جگہ تلاشی، اور جو لوگ انگریزی فلمیں دیکھتے ہیں وہ قیمتی ہیرے جو ہوتے ہیں ان کو ایسی بند جگہوں پہ رکھا جاتا ہے، ریزز چلائی جاتی ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح آپ کے نامہ مال کے اوپر بہت سیکورٹی، 24 گھنٹے سیکورٹی۔ آپ نے نماز پڑھی، باہر جاتے ہی آپ کے منہ پر نماز اسی وقت مار کے مر، اٹھا اپنی نماز اور دفع ہو جائے یہاں پر، ہم تیری نماز ہی نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے بندے کی نماز کا کیا بنا؟ اللہ اتنی بری نماز تھی کہ ہم نے اس کے منہ پر دے ماری، وہیں پر۔ آپ نہ سوچیں ہم مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اللہ، آپ کا دماغ تو ہو گیا خراب، آپ کے اندر تکبر ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے کہا نکلتے کیا ہے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسالک من فضلک، خداوندا میں تیرے نبی پر سلام، تیرے نام کے ساتھ یہ بھی سب کچھ ختم کیا اور باہر نکلنے لگا ہوں، نبی تیرے پہ درود واسطہ دیا اور ساتھ کہا کہ فضلک، یہ منہ پہ نماز نہ ماری جائے، میرے منہ پہ نماز نہ ماری جائے۔ آپ کو کیا پتہ، جمعے کے لیے آتے ہیں بھاگے اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں، ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں، جب تک امام کے ممبر بیٹھنے سے پہلے 2 ثواب ہوتے ہیں، کسی کو نماز کا ملتا ہے اور کسی کو جمعے کا روز کا ملتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے کے اندر ہی میں آپ کو فرشتوں کا آپ سے کتنا تعلق ہے الگ موضوع کا تقاضا ہے، لیکن یہاں فرشتے پھر اس وقت انہوں نے اللہ کو جا کے بتاتے کہ جب ہم گئے اس وقت تیرا بندہ تیری عبادت کے اندر مشغول تھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی اور بھی تھا؟ فرمایا ہاں ایک تھا، وہ ذکر تو نہیں کر رہا تھا لیکن ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا، ان کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے ان کی طرف دیکھا کہ میں بھی کوئی ذکر کرنے، فرمایا اس کو بھی بخش دو اور ان کو بھی بخش دو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے فرشتے اس کو چاروں طرف سے پیک کر لیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک نور کا ایک پورا ستون ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو پیک کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت عرش الہی سے اس کے رابطے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بندہ ذکر کر رہا ہے، کوئی بندہ اس کے اندر انٹرپٹ نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نحنو اولیاکم فی الحیات الدنیا، جب تو زندہ رہتا تھا اس وقت بھی ہم نے تیرا ساتھ دیا، اس وقت بھی اولیاء تھے ہم، اولیاء ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہ جی اولیاء کون ہیں؟ فرشتے اولیاء، فرشتے اولیاء، اللہ نے وہ تمہارے دوست بنا دیے۔ فرمایا اس وقت ہم تیرے دوست تھے اور پینیٹریٹ کرتے تھے تیرے اندر، بار بار یہ تیرے اندر انجیکشن لگاتے تھے کہ اللہ کا ذکر کر لے، اس زنا سے بچ جا، جھوٹ چھوڑ دے، حرام رزق نہیں کھانا، بدماشی چھوڑ دے، اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کر لے، یہ ہم تجھے اس وقت کرتے رہے۔ تو نحنو اولیاکم فی الحیات الدنیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وفی الآخرہ، اب جو تیری موت کا وقت آیا ہے، آخرت کی تیاریاں شروع ہو گئی، ادھر بھی ہم آ گئے۔ اور حدیث شریف میں جو آتا ہے وہ آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ آ جاتے ہیں، سلام قول من رب رحیم، سلام کرتے ہیں پوری عزت وقار اور پروٹوکول کے ساتھ، آ کر آپ کو کہتے ہیں چلے ہمارے ساتھ، اور بدلہ چلا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ لیکن جب وہ جا رہا ہوتا ہے نا، تو جس پر اللہ پاک راضی ہو چکا، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس وقت نکل رہا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں وہ آپ کے دل میں جو شے بس رہی نا، کام بس رہا ہے، آپ کا کام کا کھاتے نکل رہے ہیں، اوے حمید اور چودھری بشیر سے 2 لاکھ لے لینا، فلانے سے 2000 لے لینا، بیوی بس رہی ہے، بیوی آپ کی جاب ہے کہ میرا یہ گریڈ ہوتا، وہ گریڈ، آپ جو خواہش دل کے اندر ہوگی نا وہ اسی وقت برآمد کر لی جاتی ہے، اور اسی بنا پر جب برآمد کر لی جاتی ہے اسی بنا پر آپ کا نامہ مال کو کلوز کیا جاتا ہے کہ جب آخری وقت تھا تو اس وقت یہ رات کو جب سونے لگا ہے اللہ، اس وقت یہ زنا کی تصویریں دیکھ کر سویا تھا، آخری وقت میں جب رات کو یہ سویا گانے سن کر یہ سو رہا تھا، ساری رات حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آخری عمل آپ نے کرنا ہے نا، ساری رات فرشتے وہی لکھتے جاتے ہیں۔ آپ نے زنا کیا، ساری رات زنا،
فیس بک چلائی یہی لکھا جانا فیس بک جب تک آپ بیدار نہیں ہو جاتے یہی لکھا جاتا ہے کہ یہ فیس بک، واٹس ایپ آپ کے اوپر یہی لکھا جاتا ہے واٹس ایپ پہ پوسٹیں کرتا ہے، اور اللہ ایسی فضول اور بے حیا پوسٹیں یعنی پوسٹ کرنے پر بھی آپ کو گناہ ملتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تجھے کیا اس طرح کی، اور ایسی پوسٹیں جو نہیں صحیح احادیث سے ثابت اور قرآن کی آیات نہیں، اس پہ بھی لعنت برسنی شروع ہو جاتی بندے کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ نہیں میں یہ کر لوں گا، نہ، جو رسول اللہ کی طرح نہیں سویا۔ 4 صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ کر سوتے ہیں، 4 صورتیں، اور ان کو پڑھتے وقت 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ 4 صورتیں رسول پاک نے ساری زندگی میں اس نے کی، ان میں حامیم سجدہ، سورہ سجدہ، اور یہ بنی اسرائیل ایک اور، فرمایا یہ 4 صورتیں ہیں جو سرکار نے کبھی رات کو نہیں چھوڑی۔ سورہ ملک واقعہ اپنی مرضی سے آپ پڑھتے رہتے، نبی کی سنت کے مطابق اگر آپ وہ 4 صورتیں نہیں پڑھتے آپ سنت کے مطابق سوئے نہیں۔ لیکن فرصت کہاں ہے؟ کمرے تک جاتے جاتے آپ مجھے یہ بتائیں بس تو ہو چکی ہوتی ہے آپ کی۔ نبی رات کو بھی انرجیٹک اپنی طاقت رکھتے تھے کہ رات کو صحابہ کرام کو، اور پھر صبح تہجد، رات آخری قرآن تہجد، کروٹیں بدلتے صحابی دیکھا، ساری رات حضور کو دیکھا، ادھر کروٹ بڑی لا الہ الا اللہ، پھر کروٹ کی آواز آئی، پیرا دے رہا تھا صحابی بار مسجد نبی کے باہر کھڑا حضور کے، آواز آئی سبحان اللہ، پھر آواز آئی استغفر اللہ، پھر آواز آئی الحمدللہ، پھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ۔ یہ نبی کی نیند ہے، نبی کی کروٹیں ہیں، اور اپنی اور میری کروٹوں کا آپ حساب لگا لیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس لیے رات کو جن کی روحیں پھر روک لی جاتی ہیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ روحیں پھر رات کو پرواز کر جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے حاضری ہو جاتی، وہاں پر کھڑے ہو جاؤ، جو سو رہے ہیں ان کی روحیں بلاؤ واپس، کیا دنیا کے اندر ہو، الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں تھا، کیا کرتوت ہو رہے، قالوا بلا، اور کچھ کو اسی وقت اریسٹ کر کے ہینڈز اپ، اریسٹ ہیں، ان کو پکڑو اور بند کر دو لاک اپ کے اندر۔ اس لیے کئی بندے سوئے، حضور نے فرمایا جو مر جاتے ہیں ان کی روحیں ادھر اسی وقت قبض کر لے، وہ تو آتے ہی نہیں یہاں پر، سوئے کو اتنا غفلت کی، اور غفلت بھی وہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی، نیند بھی وہ لے لو، بچ جاؤ گے۔ اگر اس نیند کے اندر بھی تباہیاں ہو گئی، ان موبائلوں سے جان چھڑا لو، رکھ کے اس کو توڑ دو، اس سے جان چھڑا لو، پرے ہو جاؤ۔ کیوں سرانے رکھ کر سوتے ہو؟ یہ سب سے بڑا جرم ہے جو آپ سرانوں میں رکھ کے سوتے ہیں۔ کیوں نہیں اس کو ایک ٹائم بند، مر جائے آپ کی طرف سے، آپ کا بیٹا مر جائے، بچا لیں گے؟ باپ مر گیا کسی کا، آپ بچا لیں گے؟ اور بچا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ہاتھوں میں بیٹھا تھا ابراہیم، جب ہاتھوں پہ جان نکل گئی پتر کی، حضور نے فرمایا ابراہیم ہم اس خدا پر راضی ہیں جو اس وقت تیرے اوپر حکم نازل کر دیا کہ جان نکال لے، ہم تیرے لے تو جا رہا ہے، دل محزون، غموں سے بھر گیا، اور آنکھ اشک بار ہے کہ میں رو رہا ہوں، پر پتر کر کچھ نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت اللہ کے سامنے بے بس ہیں، کچھ نہیں، جب احکامات جاری ہو جاتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ بچا لیں گے اپنے بچوں کو؟ اور یہ ایمرجنسی کون سی ایمرجنسی ہے؟ کیوں اتنا؟ یہی تو آپ کو مصیبت ہے۔ سن لیں یہ ایمرجنسی والی بات بھی، اگر یہ بندہ کوئی بندہ مجھ سے یہ بات پا گیا، یقین جانے وہ دین کی تھم اور بنیاد پا گیا۔ ایمرجنسی کے بارے میں کہ جی ایمرجنسی ہو جاتی، کال کرنی پڑتی۔ سن لیں، اگر آپ نے اللہ پر یہ کر لیا نا کہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے، گمان کر لیا کہ اللہ ایمرجنسیاں مجھے ڈالے گا، تو آپ پر ایمرجنسیاں ہو جانی۔ اور اگر آپ نے کہا انشاءاللہ میرا اللہ مجھ پر کوئی ایمرجنسی نہیں ڈالے گا، کوئی حادثہ نہیں ڈالے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، میں اس پر ایمرجنسیاں ڈالتا ہی نہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا آپ گاڑی سیکھ لیں، ایمرجنسی ہے، میں نے کہا میرے ایمرجنسی نہیں، انشاءاللہ العزیز آنی، میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی، اور جو آنی ہے اس کا حکم جاری ہو جانا، اس ایمرجنسی کو میں ساری کوشش بھی کر لوں، میں روک نہیں سکتا۔ کون ہے فلا کاشف لہ الا ہوا؟ کون ہے جب خدا کی ایمرجنسیاں ڈالی ہوئی کون اس کو روک سکتا ہے؟ الا ہوا، ایک خود ہی ہے وہ اپنی ایمرجنسیوں کو روک لے۔ احکامات نازل کر کے ان کو روکنے کا کام اس کا بھی اپنا ہے، کوئی اس کے احکامات کو روک سکتا ہے؟ اس لیے اللہ پر بدگمان آدمی یہ رات کو کہہ کر سوتا ہے کہ ایمرجنسی رات کو ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دعا کر لے کہ اے اللہ مجھ پہ ایسی مصیبت نہ ڈالنا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ڈالنی وہ تو تیری طرف سے حکم ہے کہ میرے کسی بھی وجہ سے اللہ خیر کی آ جائے، میں تو اسے یہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاداء۔ کہانی تو مکا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر، اور یہ میرے استاد نے مجھے سمجھا کر جاتے ہیں، میں کہاں پر جاتا۔ آخری مجھے جب زندگی میں میں نے کہا کوئی ایسی دعائیں، آخری دعاؤں میں سے جو میں نے اس زمانے میں یاد کی یہی تھی، اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاداء۔ جہد البلاء، اچانک بلائیں پڑ جائیں مجھ پر، اس سے مجھے بچا لینا۔ درک الشقاء،
اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے کہ میں اس کو سنبھال نہ سکوں، تباہی اتر جائے میری، اس سے بھی مجھ کو بچا لے۔ سوء القضاء، غصہ اتنا تو کر جائے کہ میرے بارے میں ایک برا فیصلہ لکھ دے جس سے میری آخرت اور دنیا تباہ ہو جائے، اس سے بھی مجھے بتا جائے۔ اور آخری بات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہی، آپ نے فرمایا مجھے تلواروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اپنے دشمنوں کی زبانوں سے ڈر لگتا ہے کہ وہ یہ بات اڑا دیں، وہ شماتت دشمن تاڑی پیٹ دے اور تیرے سے بڑی ہوگی بڑی ہوگی، لٹیا گیا شماتت ادا، صرف اس کو اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بندے پہ جتنی مرضی مصیبتیں آ جائیں، جو شریک جب سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، بندے کے دشمن کسی بھی لحاظ سے، کاروباری، مالی، جسمانی، نسلی، قومی، کوئی بھی، سیاسی، مذہبی، کوئی بھی، وہ جب آپ بندے کی ناکامیاں دیکھ کر تالی پیٹتے ہیں نا، جو اس وقت دل ٹوٹتا اور مایوس ہوتا ہے، میں کہتا ہوں وہ اللہ اس سے پناہ دے، کیوں؟ اسی وقت مایوسی حملہ کر دیتی، بندہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، فرشتہ اس کو اسی وقت شیطان اچک کے لے جاتا ہے، فرشتہ لے جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے اس کی۔ شماتت ادا سے بچ جائے کہ اللہ مجھے شماتت ادا، میں عزت سے زندگی گزاروں اور اتنی پیاری زندگی گزاروں کہ میری بہت عزت ہو۔ میں نے کہا مولانا مرحوم سے، میں نے کہا حضرت جی ایک طرف جی چاہتا ہے کہ زندگی عزت کی گزرے، یہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ میں کپڑا، جوتا، اچھا گھر بار ہو، لیکن مجھے اس میں تکبر کی بو آتی ہے اپنے اندر، ادھر سے میرا دل کرتا ہے کہ میں مٹ جاؤں سب کے سامنے سے، اللہ کے سامنے میں بچ جاؤں، کچھ کریں حل۔ استاد تھا نا، استاد نے کہا ابھی سکھا دیتے نبی علیہ السلام کی دعا۔ اوے استاد اور مرشد کی لوگ کہتے ہیں نہ قدریاں کرتے ہیں، مرشد بنا مرشداں راہ نہ ہاتھ ہوندے تے دداں باج نہ رجلی کھیر سائیں، اور مرشدوں کے بعد آ سکتا ہے آپ مرشد کو، آپ کو کیا پتا مرشد وہاں سے گزر چکا ہوتا ہے، آپ کا نفس تو ہمارا ہوتا ہے، مرشد لمامہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور مطمئنہ کی طرف کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ کہا فرمایا دعا کر کہ یا اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے، باعزت بنا دے، اپنی نگاہ میں میں گر جاؤں، اپنی چیزوں کے اوپر فخر نہ کرنے لگ جاؤں، جوتا، کپڑا، 4 نفل پڑھ لیے، تھوڑی سی زکوٰۃ حلال صدقے خیرات دے دیے، نفس بھول گیا۔ فرمایا نہ اللہ نہ، مجھے اپنی نگاہوں میں گرا دے کہ یہ تیرے صدقے روزے نمازیں خدا کو مو نہیں سکتے اور خدا کے تجھے قریب نہیں کر سکتے اگر تیرے اندر تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے، یہ نہیں، لیکن لوگوں کے اندر میری بے عزتی نہ ہو۔ اور اس کے لیے دعا اگلی بھی سکھائی کہ اللہم لا تغیر اسمی ولا تغیر فی جسمی، اللہ دنیا میں میری جو نیک نامی بنی ہوئی ہے اس میں کبھی تغیر نہ آئے، ولا تغیر فی جسمی، اور جو جسم تو نے مجھے سالم دیا ہے نا اس کی اپریشن کوئی نہ ہو، ٹانگ نہ کٹ جائے، بازو نہ کٹ جائے، ایک ہاتھ فالج کی طرح مارا نہ جائے، ولا تغیر فی جسمی، میرے جسم کو بھی نہ بدلنا میرے ادھر۔ فرمایا یہ دعا مانگتا رہے بچے، اور انشاءاللہ اللہ، اور الحمدللہ بڑی برکتیں پائی اس دعا کے ذریعے سے، بڑی بڑی جگہوں سے نکل گیا کہ جہاں پر کبھی بے عزتی کا پورا تھا کہ آپ بے عزتی ہوئے بغیر چارہ نہیں، اور دنیا پیچھے پڑ گئی، وہاں پہ اللہ سے دعا کی خداوندا ولا تغیر فی اسمی، بڑی بات بن گئی یہاں پر، اب تو نے مجھے یہاں سے بے عزتی سے نہ نکالا، میں اٹھوں گا کس طرح؟ اٹھتے اٹھتے بھی میں مر جاؤں گا، خود ہی ہارٹ اٹیک ہو جانا کہ اس مقام سے کس طرح اٹھوں؟ اللہ نے ایسا نکالا مکھن سے بال کی طرح، اور ولا تغیر فی جسمی، وہ بھی دعا کی اللہ اس کو قبول فرما لے، بیت اللہ میں دعا کی، میں نے کہا اللہ اس طرح نہ ہو کہ کاٹ واٹ کے تیرے پاس آ جاؤں، بعد میں ٹھیک ہے تکلیفیں آتی پر یہ وقت، اللہ نے کہا نہیں کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ تجھے سلام، اور بے شمار بیماریوں کا شکار ہونے کے باوجود اور ایسی ایسی موذی ہونے کے باوجود کہ لوگ سنیں تو کانپ جائیں، اور ایک نہیں کئیوں کا حملہ ہو گیا، خدا بند عالم محفوظ کر لیتا ہے، بیماری بھی آئے خیر کی، دکھ پریشانی بھی آئے خیر کا، حوادث بھی آئے خیر کے، جو میرے لیے درجے دنیا میں بنا مشکل، یہ اللہ کے فرشتے اس وقت آ جاتے ہیں، اور فرمایا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے، نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، آئے ہائے ہائے ولکم فیہا ما تدعون، فرمایا اور جس آج آخرت میں بھی ہم تیرے یار، وہاں فرشتوں کے جو استقبال ہونے، آپ کو کیا پتا، فرشتوں کے جو استقبال آپ نے فرشتوں نے کرنے، جنت کے دروازوں پہ کھڑے، ویلکم 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 دوز پیپل ہو آر فاسٹنگ، وہ جو لوگ روزے رکھتے تھے آ جائیں، غبارے لیے آپ کے لیے تو ہلا رہے ہیں جھنڈے نیلے پیلے رنگوں کے، یہ جفی ڈالی میاں بھید کو شعیب کو اس کو جفیاں ڈال ڈال کے لا رہے، آؤ جی تسی روزے رکھے، کمال کر دیا تم لوگوں نے، یہ قرآن پڑھنے والے تھے، شفیق نے قرآن پڑھا، یہ اعتکاف کرنے والا خادم حسین تھا، یہ ڈاکٹر تھا، یہ راتوں کو اللہ سے ڈرتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، مدتیں ہو گئی، کروڑوں سال ہو گئے، ہم انتظاروں میں تھے، ہم کہہ رہے تھے یا اللہ یہ سجا سجایا محل کوئی دولہے لا، کوئی لوگ لا جو اس کے اندر رہیں، آج یارو تم آ گئے ہمارے ساتھ،
ہمیں فخر ہو گیا. وہ اللہ کا جو منصوبہ تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں, آج تو ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ کا. اس دن جا کے ان کو پورا سمجھ. پھر اللہ پوچھیں گے کہ بتاؤ, یہ ابراہیم تھا جو آگ میں ڈالا گیا, یہ یوسف تھا بدکار عوروں سے جان چھڑا کر چلا گیا, یہ یونس تھا مچھلی کے پیٹ سے آ کے اصلاح پر لگ گیا, یہ محمد رسول اللہ تھا طائف میں پتھر کھا کے اس نے ساری دنیا کو دعائیں دی, یہ حسین تھا جو بال بچہ کٹوا کے آ گیا. اب بتاؤ کہ یہ لوگ یہاں پر آ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اور جس نعمت کو آج تمہارا جی چاہتا ہے, نا ہے وَلَاكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَا, یہاں جو چاہتا ہے دل وہ ملتا نہیں. مل جائے تو سیر نہیں ہوتا, سیر ہو جائے تو آدمی بعد میں اس سے متنفر بھی ہو سکتا ہے. نو جنت کے عجیب مزے. وہاں پر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں پہ یہ مانگیں گے یہ ملے گا, یہ آپ کا سافٹ ویئر ہی چینج کر دیا جائے گا سارا ہی. اب تو ہے نا گند مند بلائیں سارا کچھ آپ کے اندر ہے. اس وجہ سے یہ جتنے سوال آج تک دیر یہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جو پریشان کرتے ہیں نا, یہ نقطہ سمجھ لیں آخرت کے بارے میں. موت کے بعد کی زندگی کے قوانین یہ اس زندگی کے قوانین جیسے نہیں ہیں. زندگی کے قوانین عام زندگی کے اندر آپ جو چاہے کرتے پھریں, لیکن اگر آپ فوج کے اندر موجود ہوں گے, ٹائم سے اٹھنا کھانا پینا اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز الگ ہیں. اس لیے یہاں کی زندگی کے وہاں کوئی ایک رمق بھی نہیں. اس لیے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے خدا کی قسم جنت میں جنت کی جتنی چیزوں کا بیان قرآن میں آیا ہے ان میں سے ایک بھی جنت میں نہیں. لوگ پریشان ہو گئے یہ کیا بات. انہوں نے کہا نہیں, جو یہاں تو صرف ریزیمبلنس ہے, مشابہت ہے کہ سیب ہے وہاں سیب ہوگا. کیوں؟ اس کو تم سمجھ نہیں سکتے اس لیے سیب کہہ دیا. حور ہے عورت کا, تم سمجھ نہیں سکتے وہ کس قسم کی بیوی تمہاری ہوگی, وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہوگی. اللہ نے یہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں جن کو سمجھ. اور جو تش رہا اور جی میں چاہوں تو فلاں خسرے سے شادی کر سکتا ہوں, یہ سوال آیا. میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا. میں نے کہا وہ گندا انڈا جائے گا کیوں جنت کے اندر, مجھے یہ بتائیں نا, وہ گندا انڈا جنت میں جائے گا کیوں؟ الٹی بات جو بندہ کہے گا وہاں بندے پاکو پاک ہی جانے ہیں. جو ادھر سے اپنے آپ کو پاک کر گئے, سافٹ ویئر چینج. نگاہیں حیا والی کو آتا ہے کہ وہاں کی جو عورتیں ہوں گی فی مقصورات وہ بند ہوں گی اپنے گھروں میں, اور جھکی جھکی نگاہوں اور شرم و حیا والی نگاہوں کے ساتھ شور اور آنکھ اٹھا کر غیر مرد کو نہیں دیکھیں. کیا مطلب؟ ادھر وہ جو عورت ہوگی نا آنکھ اٹھا کر غیر کو نہیں دیکھتی ہوگی. اللہ نے فرمایا عورت کی سب سے شاندار یہی خوبی کہ وہ بے حیا والی عورت ہو. اب وہاں پر یہی ہوگی. اس لیے آپ نے یہاں اگر شراب دیکھی ہو جی جنت میں شراب ہوگی, اللہ کے بندے شراب یہ نہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کہا ہے زنجبیلا, ہم تجھے جو شراب پڑھائیں گے اس کے اندر سن یہ جنجر والی ہوگی. جی آپ جنجر والی بڑی مزے سے کھاتے پیتے ہیں. عربوں کے یہاں بڑا مزہ آتا تھا جنجر والی شراب پیتے تھے. جنجر ڈال کے ادرک ڈال کے تھوڑی سی تلخی اور تلچھٹ پیدا ہو جاتی اس کے اندر, پیتے ناک کے ذریعے سے گیس ہی نکلتی ہے آپ کی. کوکا کولا پیتے وقت وہ اس طرح کا مزے لیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ایسی ہوگی لیکن طہورا, یہ گند نہیں ہوگا. لا یصدون ولا هم ينزفون, وہاں پر یہ صورتحال نہیں رہے گی کہ سر گھومتے پھرتے ہیں, اس نالی میں کتا گرا ہوا ہے, اس نالی میں کتا گرا ہے, شراب پی پی کے. فرمایا یہ گند اور پیشاب کے ساتھ بنے گی وہ طہورا. طہورا آپ کو کیا پتا کیا ہے؟ اتنا اللہ پاک نے پاکا کہ اس کے اندر کوئی ایسی شے ہی نہیں ہونی. اس کی لذتیں اور اس کے نشے اپنے, بنا ہوا شاندار گوشت یہ اپنے. اللہ نے فرمایا وہاں قانون ہونا ہی نہیں. آپ کے دماغ میں جتنے الٹے سوال آتے ہیں وہ آتے ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگ دنیا کی زندگی پر اس دنیا کو قیاس کرتے ہیں. کوئی دنیا کی زندگی نہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہونی, وہ آپ کی بالکل الگ سے. فرمایا آج جو جی چاہتا ہے اور جو تم طلب تدعون, آج جو تم طلب کرو گے وہی تمہارے لیے حاضر کر دیا جائے گا, حاضر کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. حاضر. خیال ہی آیا کہ یہ پرندہ میں بھنا بھن کے سامنے آ جائے گا, کھائیں گے ہڈیاں ہوئی, پھر آپ کے سامنے دوبارہ ہی پرندہ بن کے ہو جائے گا. بندہ حیران پریشان. اللہ اللہ اللہ, یہ کیا معجزے پہ معجزہ, معجزے پہ معجزہ. آپ نبیوں کے معجزے کو روتے ہیں, واللہ پوری زندگی معجزہ ہے ہماری. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا معجزہ. پچھلے دنوں ایک بندے نے اعتراض کیا مولانا اسحاق یہ کہتے, اور میں نے کہا تجھے سمجھ ہی نہیں آئی وہ کیا کہتے کیا نہیں کہتے. پوری زندگی ہر آدمی کی معجزہ ہے. آپ چھوٹے سے بچے تھے, اتنے بڑے 6 فٹ کے کیسے ہو گئے؟ معجزہ ہے. اب آپ ایک ہاتھ آپ کا اتنا جتنے آپ بچپن میں پیدا ہوئے اتنے سے تھے, اب اتنا ہو گئے. یہ معجزے پہ معجزہ ہے, ظہور پہ ظہور ہو رہا ہے. افسوس وہ آنکھ نہیں جو معجزے کو دیکھ سکے. حادثے تو ہو رہے,
ابھی آپ 10 منٹ پہلے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب وہ آپ نہیں ہیں. آپ جب 12 بجے یہاں پر انٹر ہوئے ہیں، نہ وحید وہ وحید رہا، نہ شعیب وہ شعیب رہا، نہ کاشف نہ معاشرہ عبد، ہم وہ نہیں ہیں. اب بدل چکے، ہمارے خلیے ختم ہو چکے ہیں، نئے بن چکے ہیں، وہ زندگی گزر چکی، یہ زندگی یہاں پہ چل رہی ہے. ابھی آنے والی زندگی ہے مسلسل توڑ پھوڑ اندر چل رہی ہے، نئے سے نیا، نیا سے نیا. اس کو تجدد امثال کہتے ہیں صوفیہ کی زبان کے اندر. اور کہتے ہیں 7 سال کے بعد بندہ وہ رہتا ہی نہیں جو بندہ ہوتا ہے، بدل دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں 7 سال ہر لمحے کے بعد بندہ وہ نہیں رہتا جو بندہ ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے. بدل کے اس کو جوان پہ جوان پہ کچھ نہ کچھ ٹوٹ رہا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کا بن رہا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہو جائیں گے اور پھر مریں گے وہ مار، اور پھر آگے کیا کہیں گے؟ نزلا من غفور الرحیم. لو اخیر کر دی، توڑ دی تان کس پر آ کے. فرمایا سن لو، یہ ہے اس کی مہمانی تمہارے لیے، میزبان جو تمہارے لیے بنا ہے وہ ہے کون؟ غفور الرحیم. لو 2 ہی چیزیں چاہیے بندے کو ساری زندگی کے لیے، کہ غفور ہو، غلطی ہو جائے معاف کر دے ایسا، اور رحیم وہ ہے کہ ایسے قانون بنائے کہ جس کے اندر لچک ہی لچک بندے کے واپس آنے کا کوئی امکان باقی رہ جائے. یہ 2 چیزیں. غفور یہ چیز ہے کہ غلطی ہوئی معاف کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایسے قوانین کا اس کے اوپر اجرا کرے. فرمایا اب یہ کہتا گناہ ہو گئے دوا ہو جاؤ، لیکن بندوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، سن کر کہا او اچھا تم یہ کرنا چاہتے ہو. اس پر اللہ پاک نے یہ بات کہی اور فرمایا وہ تمہارے لیے ہوگی. اب میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز بیان کرنے لگا ہوں، یہ میرا حاصل ہے. بہت بچپن میرا تھا، مولانا کے پاس بھی نہیں میں آیا تھا، 6-7 سال کا تھا میں اس زمانے میں. اس وقت سے میں سنتا ہوں، اور میرے استاد جی پڑھتے تھے جمعے سے پہلے، ایک بریلوی عالم تھے مولانا عبد المجید صاحب، اللہ نے غریق رحمت کرے، قرآن ان سے میں نے پڑھا. وہ جب پڑھتے تھے میں ان کے پاس بیٹھ کر ایک اللہ کی شان اور دوسرا رسول اللہ کی نعت. بہت جمعہ پہلے چلا، 3-4 گھنٹے پہلے چلا جاتا جمعے کے لیے، کیونکہ ان کے 2.5 گھنٹے بعد وہ پھر جمعہ پڑھاتے تھے. لیکن میں پہلے چلا جاتا صرف نعت سننے کے لیے بھی. اس سے پہلے وہ ایک حمد و ثنا پڑھتے تھے، بیٹھا رہتا، اکیلا ہی مسجد میں بیٹھا رہتا تھا اور اس کو سنتا رہتا تھا. اب وہ میرے پاس آ گئی، اور یہ ایسی ہے اگر آپ اس کو ورد زبان بنا لینا، یہی آپ میرا تحفہ ہے جو آپ کو کے لیے نکال کے دیتا ہوں. میں نے اس کو پھر چھوڑا نہیں. اب پھر پوری جب ملی پھر میں نے بالکل ہی نہیں چھوڑا. یہ پھر ایک بہت بڑے خواجہ عزیز الحسن مجذوب تھے، مجذوب ہو چکے تھے اللہ کی راہ میں، محبت، بہت بڑے سرکاری عہدے پر انگریزی دور میں. لیکن جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت کی، ساری دنیا چھوڑ کر وہیں تھانوی کے قدموں میں بیٹھ گئے. اور پھر تھانوی صاحب چلے گئے، پھر بعد میں بھی پھرتے رہتے تھے اپنے مرشد کے غم میں، روتے رہتے، ان کے قصے سناتے. اور یہ کچھ اشعار تھے، ان کی پوری کتاب ہے جن کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا نا کہ شاعر ہوتے تو گمراہ وادیوں میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن کچھ نیک شاعر آپ نے اللہ کے نے فرمایا ایسے بھی ہیں کہ جن کو پھر اچھی شاعریاں ہم نے سمجھائیں. ان میں سے ایک یہ شاعر ہے، اور اس جیسا شاعر کوئی نہیں. اللہ الہ الا اللہ کے اوپر پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر 5 فقرے بناتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا آخر میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. شروع ہی سے کیا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ تو پڑھتے تھے نا، وہ تو ایسا لہک کر میرے استاد جی پڑھتے تھے، بس پڑھتے تھے. اب تو رہے تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی،
جنوں انسو حورو ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین کونوں مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب بندے ہیں کوئی نبی ہو ولی ہو یا شہنشاہ باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت حضور حق ایک برگے کا کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے گواہ خار و گل افلاک و کواکب کو ہو دریا مہر و ماں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر ایشا نہ ہوں بندہ مال و زر نہ بنوں میں طالب عز و جاں نہ ہوں راہ پہ تیری پڑھ کے میں قیامت تک کبھی بے راہ نہ ہوں چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں اب تو رہے پس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کمال کا مند اگلا یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں یہ کمال کا مند اخیر یہی پڑھتا ہوں بس یاد میں تیری سب کو بلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب سے میں ہو جاؤں مستغنی فضل ہو پیش نظر تیرا اب تو رہوں اے میرے داتا بس ایک دستے نگر تیرا توڑ کے پاؤں پڑ جاؤں چھوڑوں نہ کبھی اب در تیرا عشق سما جائے رگ رگ میں دل میں میرے گھر ہو بن جائے تیرا اب تو رہے تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کو پڑھیں نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں اب تیری پناہ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بدکار اور نامہ ہوں سیاہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے اب تو میرے گناہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے یہ موت کا وقت آ گیا جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے جذب میں پراں ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بالکل اپنے مزاج کے میں نے خلاف جمعہ پڑھایا ہے بالکل میرے مزاج میں اس طرح کی جو لمبی چوڑی جو ہے نا چیزیں ان کو بالکل ہی کرتا لیکن میں نے صرف آپ کو یہ توجہ دلانے کے لیے کہ تنہائی میں اس کو ایک
پڑھ لیا کریں، اپنے پاس رکھا کریں، رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھا کریں، دل لگا رہتا ہے۔ میں کتنی دیر اسی طرز سے اپنے پڑھتا رہتا ہوں، بالکل جب وارفتگی تہجد کے وقت آتا ہے نا، بالکل یہ میرے پاس ہوتا ہے اور میں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوتا ہے، میں پڑھتا لا الہ الا اللہ۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو چیزیں اس کے اندر، یاد میں تیری سب کو بلا دوں، مجھ کو کچھ نہ یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل مگر آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ تیرا غم میں پال لوں، اور اس غم سے، کبھی غم سے دل برا ہوتا ہے لیکن اس نے کہا تیرے غم سے تیرے دل شاد رہے، دل میرا خوش ہو جائے گا تیرے غموں سے۔ کیوں؟ سب کو گرا دوں اپنی نظر سے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر شے کو میں اپنی نظر سے گرا دوں، نہ مال، نہ دولت، نہ پیسہ، کچھ نہ وہ میرے سامنے ہیچ ہو جائے، اور کیا ہے؟ تجھ سے فقط فریاد رہے، کسی سے جا کے نہ میں مانگوں، تجھ سے مانگوں جب مجھے مانگوں۔ اور یہ جو کیا ہے، یہ تو روزانہ آپ دن رات میں ایک وظیفہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ دو ہی تو بندے پہ چار، اندر سے نفس، باہر سے شیطان اوپر چڑھ جاتا ہے، بندہ پھنس جاتا ہے اس گمن گیری کے اندر۔ کیا؟ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اب کیا ہے؟ اے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، میری مدد کر، مجھ سے خلق میں کوئی نہیں، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں، گو بدکار و نامہ سیاہ، بدکار بھی ہوں، امال بھی گندے، لیکن تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے اب تب۔ اور یہ جو اس کے اندر کہتا ہے کہ اب تو رہے بس تا دم آخر، آخری سانس تک کہتا ہے یہی رہے، کیا؟ ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تو میں یہ آپ کے لیے، اس لیے یہ آپ جاتے ہو کہ لے جائیں، فوٹو کاپیاں کرائی ہوئی ہیں میں نے، بالکل مزاج کے خلاف میں نے آپ کو، اس لیے کہ بندے کو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اس طرح یہ ورد بھی کرنا چاہیے، اپنے لا الہ الا اللہ کا ورد کم سے کم 70,000 دفعہ تو پڑھ کے رکھیں اپنے لیے۔ 70,000 کتنے ہیں؟ میری دادی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے، پتہ نہیں 10 لاکھ دفعہ اس نے پڑھ لیا تھا اپنا ذکر ہی اس پہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کو یہ۔ اور ساری لا الہ کی تشریح اگر آپ نے پوچھ لی، پوری لا الہ کی تشریح اس کے اندر کر دی، جتنی بھی تشریح مجھ سے کرانی دنیا سے، کیا؟ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی جو میں چاہتا ہوں وہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی، یہ تو اخیر ہی کر دی نا کہ ہم کیا ہیں دنیا کے اندر، تو ہی تو ہے ہر جگہ، ہم تو ایسے ہی مار رہے ہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی، اور ہم نہیں نظر آ رہے، یہ تو ہی نظر آ رہا ہے۔ سب بندے کہتے ہیں اندھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں نظر نہیں آتا، نظر کس طرح آ جائے؟ ہے جی، عالم نے کسی نے پوچھا، اس نے کہا یار یہ اللہ نہیں ہے، اس نے کہا یار اللہ نہیں ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا بھی کائنات کی ساری جتنی قوتیں تھیں نا، انہوں نے مل کر سب نے خود بخود ایک حسین دنیا کیسے بنا لی؟ سب نے کوئی پلان کیا تھا ساری قوتوں نے بھی؟ سورج نے کہا میں اتنے بجے آیا کروں گا، چاند کہتا میں اتنے بجے آؤں گا، ستارے کہتے اتنے بجے پہنچیں گے، ہیں جی یہ ہوگا وہ ہوگا، اندھیریاں آندیاں طوفان، یہ سارے کا کوئی میٹنگ بلائی تھی انہوں نے، ہیں کہ میٹنگ سدو جی، کہاں سے آ گئی؟ جو اتنا حسین نظام بنایا، ان کے جب نہیں تھا تو ان کو آپس میں لڑ جانا چاہیے تھا، چاند سورج کے ساتھ ٹکرا جاتا، سورج اس کو تباہ کر کے بگا دیتا، ختم، ادھر سے جناب سمندر باہر آ جاتا، زمین ساری تباہ ہو جاتی۔ کیسے کہتا ساری کائنات کی قوتوں نے مل کر ایک حسین دنیا بنا دی، ایک حسین نقشہ اور پلان بنا دیا کہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے کہتے یہ ایسے ہوا ایسے ہوا، پلان ہے، جس نے بنایا اس سے کہتے ہیں پلانر کا، اس کے بارے میں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو پڑھ دیا کہ آپ لوگ اس کو پڑھا کریں، گھر میں لے جائیں، میں نے اس کی فوٹو کاپی بھی کرا دی ہیں، سکین بھی جو ہے اس کا میں نے اچھا عمر بھائی نے کرا دیا ہے، وہ سکین بھی نیٹ پر چڑھ جائے گا، اس کو پڑھیں، الٹے کاموں میں وقت صرف کرنے کی بجائے رات کو یہ پڑھیں اور یہ وظیفہ بنا لیں۔ میرا یہ سمجھ لیں کہ سننے والا لسنر جو ہے نا، مرید ہے جو بھی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں سونا چاہیے رات کو، بس تادم آخر رہے یہ سب ورد زباں، کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ میں سے ایک ایک بندہ جو مجھے دنیا کے اندر سنتا ہے، وہ جب جان نکلتے وقت پڑھے نا، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ، لا، میں اللہ کے سامنے جاؤں، اللہ کے ہاں بھی کاشف، میں اللہ کو دیکھ ان میں سے بلا کس کی جان نکلی ہے لا الہ کے بغیر، میرے عمل برے ہیں لیکن تو دیکھ ان میں سے کوئی لا الہ کے بغیر آیا، چل ان کی خاطر ہی اس لا الہ کے بدلے مجھے معاف کر دے۔ میں یہ اللہ، میرا یہ ہے
اور میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ابھی تک مرتے وقت کلمہ نہیں سوا اپنی والدہ مرحومہ اس کا میں نے سنا، اور 3-4 دفعہ سنا، اور جس وقت اس نے جان دیا آخری وقت گرتے وقت اس نے محمد رسول اللہ بولا پورا کلمہ شریف۔ اگر میں نہ سنتا شاید میں کبھی ایمان، میں کہتا کبھی جاری بھی ہوتا ہے، بس اس کے دیکھا اس نے مجھے کلمہ شریف پڑھایا تھا پہلا، میں نے اس کو آخری پڑھا دیا، ماں نے جو مجھے دیا تھا پہلی بچپن میں نے وہی اس کو لوٹا دیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ میں نے دیکھا، اگر ورنہ اس ماں سے اتنا پیار تھا، غم سے میں نے مر جانا تھا، لیکن کلمہ مجھے بچا گیا۔ کل میں نے کہا نہیں، وہ جنت میں سیریں کر رہی ہے، عیش کر رہی، دنیا میں تو نے کیا خدمت کر دی تھی اس کی، جو خدمت اس وقت وہاں پہ فرشتے اور حوریں اور غلمان کر رہے ہیں تیری ماں کی خدمت۔ چین آ گیا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیثیں جو ہیں وہ ان کو نہ مانو، نبی نہ کہہ کر جاتا، نبی تو میں نے کہا نبی تو بچا گیا ہمیں، ہم تو مر چکے تھے، نبی کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھتے رہیں، یہ کلمہ اب آپ کا رمضان غیر رمضان میں نہیں ہونا، اب تو حفظ ہو جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں کارڈ منگا کے بھی آپ کو دے دوں گا، چھوٹے کارڈوں کی شکل میں، جیب میں پاکٹ سائز کا ہے وہ بھی، لیکن یہ آپ لوگ لے کر جائیں اور انشاءاللہ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ سوال، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، حاملہ عورت کا روزہ نہ رکھنا فدیہ بتا دیں۔ 1.25 کلو گندم، معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے فطرانہ، بھائی جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ دے، اس نے تو لینا ہے، یہ کوئی فرض نہیں کہ ہر ایک نکالے ہی نکالے، کچھ دینے والے ہیں کچھ لینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھ لیں کہ 1.25 کلو گندم ہے کم سے کم، آگے پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کتنا دے سکتے ہیں، وہ آپ نے اپنے حساب سے دیں۔ نبی پاک کی حدیث نصف سوا 1.25 کلو گندم ہے، ایسے ہی اہل حدیثوں نے سب نے شور مچایا ہوا کہ نہیں 1.25 کلو گندم، امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے، یہی سب سے اچھی ہے، یہ 1.25 کلو کے مطابق آپ دے دیں۔ کتنے پیسے بنتے؟ 50 روپے۔ گندم کس طرح کلو چل رہی ہے؟ بس 1.25 کلو جو ہے نا اس کے 40 روپے کلو ہے، تو 1.25 کلو گندم کے حساب سے منیمم یہ ہے۔ باقی جو آپ اس دن کا کھانا کھاتے ہیں، امیر بندے ہیں آپ نکال لیں، جن کو رب نے دولت دی ہے مال دی ہے، وہ 2200 روپے کے حساب سے نکال دیں۔ جان ہی جاتی کہ 2200 بیٹا دے دے، بڑا کام ٹھیک ہونا ہے۔ 500 ہے، 500 والی بھی ایک ہے، 200 والی بھی شک ہے۔ ادھر نہ جن کے پر روپے ہیں نا 4، وہ نچلی شک پہ نہ رہیں، اوپر والی پہ چلے جائیں۔ 200 تو دیں کم سے کم۔ صدقہ فطر وہ بتا دیا، گھر پر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آج نہیں میں نے بیان کی، جب ابھی مولانا فوت ہوئے اور اس کے بعد جو عید آئی تھی اس پہ بیان کی تھی۔ میاں صاحب کو یاد، بڑی بارش ہو گئی تھی، تو اگلے دن میں نے جمعہ پڑھایا تھا، یاد ہوگا آپ بھی علماء سے پوچھ کر آئے تھے کہ اگلے دن عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر حالات خراب ہو جائیں۔ حضور نے پڑھی اور رسول نے ابی داؤد کا میں نے حوالہ دیا، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، طریقہ کچھ مشکل نہیں، شروع میں ہی ساتھ اللہ اکبر کہہ لیں اور باقی نماز ویسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 7 دفعہ گن لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری رکعت کے اندر جب آپ نے کھڑا ہونا ہے وہ بھی 5 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیں، باقی طریقہ وہی۔ مسلمانوں کو 2 کام تو بالکل ہی نہیں آتے، ایک غمی کا ایک خوشی کا۔ غمی پہ جنازہ نہیں آتا، خوشی پہ عید نہیں آتی، دونوں نمازیں نہیں آتی، نہ غمی کی نہ خوشی کی۔ عید کی رات کیسے گزاریں؟ آپ گزاریں نہ گزاریں، اللہ میاں کا بار پھر رہا ہے نکارا، فوج پھر رہی ہے اس کی، ان سین آرمی، کرونا پھر رہا ہے، نکلے تو ذرا باہر۔ اب یہ ہو گئی نا یاشیاں بند، چپ کر کے آرام سے گھر میں، رمضان کی جو رات ہے آخری، شوال کی صبح شروع ہو جانی ہے، بالکل ویسے ہی گزارنی ہے آپ نے عید جس طرح آپ نے رمضان گزارا ہے، ویسے صرف کھلی چھٹی آپ کو کھانے پینے کی ہے اور جمعہ کی باقی کوئی چیز نہیں، یہ آپ کو گزارنی ویسے ہی آپ نے۔ یہ میرے پاس صدقہ فطر کا ایک شیڈول ہے، تو یہ مرکزہ دین الخالص سے کوئی لے کے جانا چاہتا ہے یہ لے جائے، اس میں نے بتا دیا ہے۔ کھجور جو ہے ساری چیزیں 2.5 کلو ہیں، گندم جو ہے نا وہ 1.25 کلو ہے بس، کھجور 2.5 کلو، جو 2.5 کلو، کشمش پنیر یہ سب 2.5 کلو ہیں۔ گندم جو ہے وہ جو ہے یہ آپ نے پکا یاد رکھنا، ہر شے دے 2.5 کلو 2.5 کلو 2.5 کلو، چاول بھی دینا چاہتا ہے 2.5 کلو نکال دے، لیکن یہ ہے کہ یہ گندم، یہ بھی میں نے اس کے اوپر لکھ دیا ہے۔ اچھا اور کوئی سوال؟ ایک چیز، عید کی نماز 5:30 بجے،
4:45 لیٹ کر کے جس طرح میں فجر پڑھتا ہوں صرف آپ کے لیے بھی آ جائیں فجر میرے ساتھ پڑھیں، یا 4:45 فجر پڑھ کے چھوٹی سی فجر پڑھیں گے، اس کے بعد سلام، اس کے بعد تکبیرات، ذکر بہت یہ گونجنا چاہیے۔ مرکز بنائے میں نے ذکر اور عبادت کے لیے، کوئی یہ میں نے لائبریریوں کے لیے نہیں بنایا، عبادت کے لیے کہ اللہ کے خاص بندے آئیں یا عبادت، باتوں کی بجائے بات ذکر کرتے رہیں، یہ گونجتا رہے ذکروں سے، میں خوش ہوں، اس میں روشنی اور نور انوار پھیلے، آپ نے آ جانا ہے۔ اس کے لیے کوئی غسل واجب نہیں ہے، صرف وضو کر کے آ سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں، وہ نہاتے ہی پتہ نہیں ایک جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، رات کو نہا لیں، صبح صرف پانی ایک لوٹا اوپر ڈال کے باہر آ جائے، جیسے نبی پاک 2.5 کلو پانی اوپر ڈالتے تھے باہر آ جاتے تھے، خوشبو لگائیں مسجد آ جائیں۔ نئے کپڑے پہننے کوئی ضروری نہیں، کسی حدیث میں نہیں آیا نئے کپڑے، پرانے کپڑے صاف ستھرے جو اچھے ہیں وہ پہن کر آ جائیں، خوشبوئیں اچھی لگا کے۔ ہاں عورت میرے پاس ادھر مرکز میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے اگر اس نے خوشبوئیں لگائی ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہا دھو کے بن ٹھن کے جو عورت آتی ہے وہ لعنت اللہ علیہ، وہ مرکز سے دور رہے، وہ خود بھی برباد ہو رہی ہے اور دوسروں کو بھی برباد کرے۔ میرے مرکز میں پابندی ہے، باقی جہاں دفع ہوتی ہیں ہو جائیں۔ دنیا کے اندر اس سے زیادہ لعنتی گروہ ابھی تک آیا ہی نہیں کہ بن ٹھن کے یہ جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خوشبو لگائی عورت، حضور نے میں قضا و قضا، ایسی ویسی ہے۔ حضور نے یہ بھی نہیں کہنا پسند کیا ابھی زانیہ سے بھی آگے، کپڑے ٹائٹ فٹنگ والے تو خوشبوئیں آ رہی ہیں، عورتیں بھاگی آ رہی ہیں، جی پرس ڈالے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کو؟ کپڑوں کے اندر بالکل سادے کپڑے پہننے لون کے، غسل کیے اگر ان کو صبح نہیں کر سکتی وضو کریں، کر کے مرکز آ جائیں۔ جن کو حیض آتا ہے وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں، پیچھے دعا کے اندر شامل رہیں، گھر میں نہ بیٹھی رہیں۔ لیکن میرے پاس یہاں پر کوئی عورت میک اپ کر کے بن ٹھن کے سور سوا کے رنڈیوں کنجریوں والی بن کے نہ آئے، حضرت بی بی فاطمہ کی طرح میرے پاس بن کر آئے، بی بی خدیجہ کی طرح کی، حضرت عائشہ کی طرح کی، وہ کپڑے سادے سدے لپٹی ہوئی اپنی چادروں میں ہیں۔ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئی قرآن مجید کے اندر کہ جب انہوں نے پانی نکال کے دیا اپنی منگیتر کو تو وہ آئی، اللہ نے فرمایا جب وہ آ رہی تھی تو وہ حیا کے ساتھ اتنی سمٹی ہوئی تھی اور چادر لی ہوئی تھی، بیچاری رستے پہ ڈول رہی تھی، اسے سڑک پہ صحیح طرح چلنا بھی نہیں، یہاں تو ہے نا بن کے میں جا رہی ہوں، کہہ رہی میں کرنل کی بیوی، اس کو ہٹاؤ، میں ایسے کروں گی میں ویسے کروں گی، یہ وہاں پہ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام رستہ دکھاتی جائے، وہ کنکر پھینکتی جائے، یہ رستہ ہے ادھر کو، اجنبی کے ساتھ باپ نے بھیجا جا بلا کے لا بیٹی، قرآن ہی بتائی جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھائی پابندی ہے، جس کو میری بات بری لگتی بے شک نہ ہے، اللہ کے فضل سے میں 2-1 بھی آ جائے گا میں نے اور 5:30 بند ہو جانا ہے گیٹ، میں کسی کا متحمل نہیں۔ بندے تھے یہاں پر آئے اس دن نماز پڑھ کے، اسلم تمہاری وجہ سے ہماری عشاء رہ گئی، میں نے کہا بے شرمو اپنا قصور نہیں نکالا کہ گھر میں افطاریاں کر کے مرے پڑے ہو، عشاء لیٹ پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، ادھر لڑکے کو ڈانٹتے ہو، بے غیرتی کی انتہا نہیں کہ ایک بندہ اپنی اصلاح کی بجائے کسی اور کو کہنا شروع کر دے بھی ہم نماز پڑھیں، ہماری کیوں خراب کرے ہو، آ کے بیلنے دے رہے، دفع ہو جاؤ۔ جب تم نے یہی نہیں سیکھا ابھی تک، آنا ہے پہلے آ کر بیٹھو، آپ نے نماز پڑھو، ذکر، بیٹھے رہتے کھاتے پیتے رہتے ہیں، 10 منٹ میں کھانا کھا کے 7:15 بجے افطاری پوری ختم کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں، پتہ نہیں کون سی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، روٹیاں جب کھانی بھائی یا روٹی کھا لو یا نماز لے لو، اس طرح نہیں، دنیا بھی مزے دی ہے تے آخرت بھی ایڈا نہیں ہونی۔ اللہ اکبر، 5:30 بند، جس کو خطبہ بھی برا لگتا ہے نا کہ جناب میں جلدی پڑھ کے چلا جاؤں، وہ گیٹ کو تالا لگ جانا ہے، آرام سے خطبہ نہیں تو جائے، میرا برا لگتا ہے لمبا لگتا ہے نکل جائے، میں نہیں اس طرح کے نان سیریس لوگوں کو لے۔ یہ ڈاکٹر عابد صاحب کہتے ہیں آپ تقریر میں قبض اور بسط کا ذکر کرتے ہیں، علاج بھی آپ بتا سکتے ہیں، ان فکرات میں اضافہ فرما دیں۔ یہ کوڑا، جب میں دعا کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ ہم کوڑا کرکٹ، چھان برا، ٹین ڈبہ، لیلن ٹوٹا، ہمارے تو حال یہی ہے نا، تو میں یہ دعا بھی کرتا ہوں الہی رونے والی آنکھ عطا فرما دے، یا اللہ رونے والا دل نصیب فرما دے۔ تو ماں صاحب کہتے ہیں یہ بھی آپ سے ہم سنتے رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس کا کبھی وضاحت کریں۔ چھوٹا بتا دیتا ہوں، بسط یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے وقت بندے کو بہت خوشی ہوتی، آیا اچھا کچھ بند آ کے اللہ اکبر نماز پڑھی مزہ آیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو نا چیک کرنے کے لیے نا کہ مزے کی خاطر نماز پڑھی ہے یا میرا حکم سمجھ کے پڑھی ہے، کیفیات اس کی روک لیتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کیسے آتا ہے، اور پھر جب وہ اس کو کہتے قبض ہو جانا، جیسے کسی شے بند ہو جانا، تو بند کر دیا جاتا ہے کیفیات کا سلسلہ۔ آتا ہے کہتا ہے یار آج وہ نماز میں لطف نہیں آ رہا، فرمایا نہیں،
آج جو نماز اس حالت میں پڑھنی ہے زیادہ قبول کی جائے گی، زیادہ قبول کی جائے گی۔ میں اپنے پاس آپ کو بٹھا لوں، کھلائی جاؤں میٹھی چیزیں ہیں جی، منہ میں ٹافیاں، آپ نے کہنا بڑا یہ گلاں بھی ہو رہی ہیں، کھادا پیتا بھی جا رہا ہے، تو موجہ ہے کا صاحب۔ آپ آئیں، میں کہوں بھائی میں تو روزے سے ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہاں بیٹھے، پانی بھی نہ پوچھوں، تو آپ کے 10 منٹ بعد کہیں گے بھی کاش صاحب اجازت نہیں دیتے، پھر آپ کو بھی آرام کرنا ہے، پہلے مجھے ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اور میں نے کوئی جب تم آ ہی گئے تو میں نے کیا آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کہا اللہ اس طرح کر دیتے ہیں۔ اور کیفیات کے اندر جو بندہ ڈوبتا ہے، میری کیفیت نہیں بنتی، وہ شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، اس کی وہ عبادت سب سے زیادہ پیاری اور قبول کی جاتی ہے جو بندے کا دل ہی نہ کر رہا ہو، اس وقت کرے نا، اللہ کہتا ہے کمال ہی ہو گئی بندے نے۔ مولانا مرحوم سے میں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ یہ اگر کیفیت ہے، تو انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، درمیان میں تسبیح یا لطیفو 100 بار صبح اور 100 بار شام۔ میں نے پوچھا تھا کہ قبض کی کیفیت اگر ہو جائے تو اس کو بست بنانا ہے، لطف آئے تھوڑا جا، ہم چھوٹے بندے ہیں، ہم اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مزے والی باتیں کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا لطیفو جو ہے نا یہ نہیں چھوڑنی، یہ تہجد کے وقت پہلے پڑھیں پھر تہجد پڑھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، آخری جمعہ ہے تو 25 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ عید ہونی ہے۔ 24 کا پروپیگنڈا بہت جھوٹا ہے، سعودی عرب کو بھی کل جا کے کہیں چاند نظر آنا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی دیکھ لیا، وہ کہیں نظر اگر آنا بھی ہے نا بلوچستان اور سندھ کی آخر میں کہیں ہے، اور جیوانی کے علاقے وہاں پہ جا کے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر نظر آیا تو 22 گھنٹے کا پیدائش اس کی کہاں ہو جانی۔ ایسے ہی مولویوں سے یہ سیکولر حکومت ہے، ریاست حضور کا نام لے کے نا انہوں نے جو تباہی مچائی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، میں کہتا ہوں اس کی اسی میں پکڑا جانی، یہ جتنا مرضی ایماندار بنتا پھرتا ہے، ان وزیروں کو مشیروں کو لگام کیوں نہیں دیتا جو علماء کی توہین کرتے ہیں؟ جب امت کا فیصلہ ہو گیا کہ سارے فرقے اکٹھے ہو کے مولوی منیب الرحمان دیکھیں گے، وہ پاگل ہے، مفتی اعظم ہے، اتنا دین پڑا ہوا ہے، اخیر کر دی اس کے دیا، آپ نے تو کتاب تو مذاق اڑاتے، اس کی کبھی تحریریں پڑھیں، اتنا علم کہ اہل حدیثوں کے پاس بھی اتنا علم نہیں، گفتگو اتنی پیاری اور صاف ستھری ٹھہر ٹھہر کے رسول اللہ کی طرح کرنے کا بدنام کر دیا آپ نے۔ چلے کوئی بات نہیں، علماء کو اب جوتے ہی پڑھنے ہیں، ذلیل ہو جانا دین کو آپ کر رہے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ڈبو کو بھونکنے کے لیے رکھا جس کو کچھ نہیں آتا، کبھی کئی پارٹی بدلتا ہے، کبھی کئی پارٹی بدلتا ہے، میں مذمت ہی کرتا رہوں گا ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا جنہوں نے حضور کا نام لے کر انہوں نے خرابی کی، پہلے کسی نے نبی کا نام نہیں لیا، یا اس نے لیا، محمد علی جناح نے لیا اور اس نے اخیر کر دی آپ کے لیے، اس کے بعد اس نے شروع کر دیا، نبھایا جانا ہے۔ اوکھے پالنے بول، یہ مشکل ہے الفاظ پر، یا ان کو روکے، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا ان کو روکے بھی بھائی علماء کو کرنے دو جو کچھ کرتے ہیں، علماء جہاں پہ لگے ہوئے ہیں، علماء کے ساتھ میری کوئی نہیں، حکومت کے ساتھ سمجھ لیں میں نے کوئی نہیں کرنی، علماء کہیں گے تو کر لینی ہے، نہیں کہیں گے تو میں نہیں کرنی، میں نہیں ان کے ساتھ۔ یہ دعا ایک آخری جمعے کے لیے میں پڑھ دوں آپ کے لیے، چلو آپ سب دعائیں آمین کہتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ سارے اہل قبور کو ان کی قبروں میں راحت عطا فرما، یا اللہ تمام فوت شدگان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، تمام کی قبروں کو وسیع اور منور فرما، یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے دادے نانے نانیاں سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہر فقیر کو غنی کر دے، یا اللہ ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے، اللہ ہر وہ بندہ جس کے پاس کپڑا نہیں اس کو کپڑے عطا فرما، اللہ ہر قرض دار کا قرض عطا کر دے، یا اللہ ہر قرض دار کا قرض اتار دے، یا اللہ حلال طیب پاک رزق عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جن کے پاس اولاد نورینہ نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو امام حسن حسین جیسا بنا دے، جن کے پاس بیٹیاں ان کو سیدہ فاطمہ جیسی بنا دے، یا اللہ ہر کرب والے کو اس کے غم پریشانی دکھ الام حوادث اس سے نجات عطا فرما دے، اللہ ہر بے بس مسافر جو دور بیٹھے ہیں ان کے پاس رقم کرایہ نہیں گھر آنے کے لیے ایسے اسباب بنا دے کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں، یا اللہ ہر وہ قیدی جو مشکلات میں پھنس گیا اور جھوٹے مقدموں اور کیسوں میں پھنس گئے وہاں پہ زندگیاں گزارے ان کو رہائی نصیب فرما دے، یا اللہ ہر وہ مسلمان جس کا جہاں جہاں کوئی کام بھی بگڑ گیا ہے
اور اس کا کام سیٹ نہیں ہو رہا کسی بھی لحاظ کا، کسی بھی قسم کا، یا اللہ اس کے کام کو اپنی رحمت سے سنوار دے۔ اللہ ہر مریض چاہے چھوٹے مرض میں مبتلا ہو، بڑے مرض میں مبتلا ہو، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جلد سے جلد مکمل صحت یابی عطا فرما دے۔ اللہ ہم لوگ مفلس ہیں، ہم کو اپنی سخاوت کے ذریعے سے سخی بنا دے۔ اللہ ہمارے سارے تباہ حالیوں کا ہم شکار ہو گئے، اللہ اپنی رحمت کے حال سے ہمارے حالات کو بدل دے۔ اللہ ہمیں قرض سے نجات عطا فرما کے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یا اللہ ہم اپنی جتنی بھی دعائیں مانگ چکے ہیں وہ آپ کی علم کے اندر ہیں، آپ دستگیر ہیں، آپ ہمارے داتا ہیں، مشکل کشاں ہیں، ہماری مشکل کشائیاں فرمائیں۔ یا اللہ ہم نے رمضان میں جتنے روزے رکھے، صدقے دیے، خیراتیں کی، یا اللہ قرآن پڑھے، نیکیاں کی، ذکر اذکار کیے، وہ آپ کی شان نہیں ہے، وہ چھان بورا ٹین ڈبہ لویا لیلن ہے، آپ کو ہم وہ ہدیے نہیں کر سکتے، لیکن اللہ آپ بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہم چھوٹوں کا ہدیہ قبول فرما لیں۔ یا اللہ ان کے اندر جو گناہ چھوٹا بڑا، تنہائی میں، ظاہر باطن، جہاں کہیں بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اعلانیہ، سب گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ نیکیوں کے اندر بھی ہمارے خیالات جو دوسری چیزوں کے اندر اٹکے رہے ہیں، اللہ ہمارے ان خیالات کو بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے ہیں، ہم تلاش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ آج رات کو لیلۃ القدر ہے، اگر پہلے نہیں تھی لیلۃ القدر تو ہمیں یہ لیلۃ القدر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اللہ آپ نے کہا جو میرے فضل کو تلاش کرے گا، یا اللہ آپ نے فرمایا اس کو فضل دے دوں گا۔ اللہ ہم لیلۃ القدر تلاش کریں، ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما۔ لیلۃ القدر کو سمجھ کر ہم نے جس رات کو بھی لیلۃ القدر سمجھا، یا اللہ اس رات کو ہی لیلۃ القدر بنا دے۔ اللہ ہمارے دل پہ جو خیال گزرا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، ہمارے لیے وہ لیلۃ القدر بنا دے، اور جو اصلی لیلۃ القدر ہے وہ بھی ہم کو عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کون سا کام بگڑا ہے، جن بچیوں کے لیے رشتے نہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے، جن بچوں کے لیے اچھے رشتے نہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو ہم پر بوجھ نہ بنانا، آزمائش نہ بنانا، ہماری اولادوں کو بھی ہم پر بوجھ نہ بنانا اور آزمائش نہ بنانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے دوست احباب سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما لے، عالم اسلام کی حفاظت فرما لے، حرمین شریفین طیبین کی حفاظت فرما لے، اللہ ان کی زیارتیں نصیب فرما دے، ہمیں حج عمرے پر بلا دے، اللہ کعبے کو پھر سے آباد کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کو پھر سے آباد کر دے، درود و سلام کے لیے اللہ ریاض الجنہ کو آباد بھر دے۔ یا اللہ ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں تیرے حتیم کے لیے بھی، تیرے حجر اسود کے لیے بھی، بندے چومنے کو ترس گئے، ہم سے ناراضگی اختیار نہ کر، ہم سے راضی ہو جا، ہم تیرے سامنے صرف اپنے ماتھے رگڑ سکتے ہیں، تو اس سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے راضی ہو جا۔ اللہ جو لوگ کرونا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ان کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ شہباز میرا دوست ہے، یا اللہ اس کو شدید کرونا کا مرض لاحق ہو گیا، اللہ پھر سے اس کی پازیٹیو رپورٹ آئی، یا اللہ اس کو نیگیٹو فرما دے۔ جو بندہ اس مرض میں مبتلا اس کو نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی نجات عطا فرمانا، ہماری بھی حفاظت فرمانا، پاکستان کو اور عالم اسلام کو چاروں طرف سے اس کی حفاظت فرما، مسلمانوں پہ کشادگی کے راستے کھول دے، دین کو بلند فرما دے، خلافت اسلامیہ کا احیاء فرما دے، ہمیں نبی کے طریقے پر چل کر دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنی دعائیں مانگنی تھی مانگ لی، سب تجھ کو پتہ ہے ہماری اصل ضرورتیں کیا، ان کو پورا فرما، اور ہم جنت اس سے سوال کرتے ہیں، ہمیں جنت اعلیٰ علیین جنت الفردوس عطا فرما، جنت اور جہنم کے دروازے ہمارے لیے بند فرما دے، شیطان سے لڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس میں ہمیں کامیاب فرما۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا، وکیل ہو جا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب انی مسنی الضر یا ارحم الراحمین انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یا اللہ ہم نے مانگ لی، تو ہمارا مشکل کشا بن جا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔